پیچھے آئیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت سے نا میرے بھائی؟ 3 دن سے آپ کھیلنے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر بھی تھکاوٹ کا اثر ہے. زندگی عذاب بن گئی، بس کیا بتاؤں. کیا ہوا میرے بھائی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اصل میں گزشتہ 3 دنوں سے والدہ کی طبیعت سخت خراب ہے. میں تو نوکر بن کر رہ گیا ہوں. سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں. ان کو کھانا کھلانا، ان کے بستر کی صفائی کرنا، ان کے کپڑوں کو صاف کرنا، یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں. ماشاء اللہ، زبردست. پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہو. خوش نصیب اور میں وہ کیسے؟ میرے بھائی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے. اچھا، یعنی مجھے سب مشقت اٹھا کر جنت ملیں گی؟ جی بالکل، کیوں نہیں. کیا آپ نے کرنے میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا، جنہیں آج ہم اسے اویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنا. کیا آپ مجھے سناؤں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. حضرت اویس کرنی اپنے والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اور اس وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کی زیارت میں تشریف نہیں لے جا سکے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے لوگوں سے کہا اگر کسی کی ان سے ملاقات ہو تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروایا کرے. سبحان اللہ، یعنی والدین کی خدمت کا یہ اجر کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکی. جی بالکل. اور کیا آپ کو والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کا اجر معلوم ہے؟ جی نہیں. کیا مطلب؟ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کا بھی اجر ہے؟ جی بالکل. اور جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا نا تو آپ خوشی سے اچھلنے لگو گے. پھر تو آپ ضرور بتاؤ. میرے بھائی والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی اچھی بات بتائی آپ نے. میں تو اپنے والدین کی خدمت کو سزا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا کہ جزا ہی جزا ہے، جنت ہی جنت ہے. ہمیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہمیں والدین کے لیے مانگنی چاہیے. پھر تو آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجئے کہ وہ میں ہر نماز کے بعد اس کو مانگا کروں. جی ضرور. وہ دعا یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب میں انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام ضرور کروں گا اور والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی مجھے ایک بہت پیاری حدیث بھی یاد آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی سنا دوں. جی جی ضرور، کیوں نہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ میرے والد ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے آگے مت جانا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت کہنا، ان کو گالی مت دینا. سبحان اللہ، یعنی والدین کی عزت کی اتنی تاکید کی گئی ہے. جی بالکل. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ، مجھے اتنے سارے فضائل معلوم نہیں تھے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنے اور انہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم. ہم ایک مراٹھی تقریر سماعت کرتے ہیں جسے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ دینیات دوم کے طالب علم محمد اکرام راہوری کو. وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. ابھی جو طلبہ کرام مکالمہ پیش کر رہے تھے ان کے لیے انعام آیا ہے، وہ اپنا انعام لے کر جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. मंचावर विराजमान प्रमुख पाहुणे, आदरणीय श्रोतेगण व माझ्या समवयस बंधू भगिनींनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. आज मी अंमली पदार्थाचे सेवन केल्याने होणारे नुकसान या विषयावर सविस्तर बोलणार आहे. तसे पाहिले तर
इस्लाममध्ये कोणतीही नशा करणे पूर्णपणे निषिद्ध म्हणजे हराम मानले गेले आहे. कुराण आणि हदीसमध्ये मादक पदार्थ म्हणजे ज्यांना आम्ही खमर म्हणतो त्याच्या सेवनास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या बंदी मागील व तशा तरतुदी का करण्यात आली आहे त्या मी आपणास सांगू इच्छितो. मानवी बुद्धी आणि मानसिक आरोग्य यांचे रक्षण करणे इस्लाममध्ये महत्त्वाचे मानले जाते. उपस्थित श्रोतो हो, आपले शरीर हे अल्लाहने दिलेले सुंदरसे दान आहे. याचे देखभाल करणे आपले कर्तव्य आहे. कसबे हलाल म्हणजे इस्लामिक तत्वानुसार हराम म्हणजे निषिद्ध गोष्ट टाळून मिळवलेले उत्पन्न किंवा उपजीविक. शुर्बे हलाल म्हणजे दारूला परवानगी नाही, ती हलाल नाही. अकले हलाल म्हणजे हलाल पद्धतीने कमवलेले. इस्लाम मध्ये कोणतीही प्रकारचे व्यसन स्थान नाही. कुरानच्या सूरा अल माइदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून. या आयतमध्ये तर दारू आणि जुगार यांना शैतानाचे कार्य म्हटले आहे. अशा व्यसनापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी तर स्पष्ट म्हटले आहे की प्रत्येक मादक पदार्थ खमर आहे आणि प्रत्येक खमर हराम आहे. याचाच अर्थ असा होतो की फक्त दारूच नव्हे तर ज्या पदार्थापासून आपला ससा धरतो तो पदार्थ इस्लाम मध्ये हराम आहे. मग ते ड्रग्स असो, तंबाखू असो, गुटखा असो किंवा कुत्रागोळी. स्वतःच्या शरीराची काळजी, देशावर प्रेम, व्यसनापासून दुरी शरई आहेत. जेवणाची वेळ काय आणि किती खायचे, मुर्दार रक्त हराम पदार्थापासून दूर राहण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. पाकीजा व हलाल वस्तू खाण्यावर भर देण्यात आला आहे. सुरुवातीला प्रत्येक नशा ही थोडी असते, मग मनुष्य त्याचा आदी बनतो, त्याला त्याची लत लागते. ती पूर्ण करण्यासाठी त्याला पैशाची गरज भासते व तो ती पूर्ण करण्यासाठी गुन्हेगारीकडे वळतो. घरात कुटुंबात कलंक वाढतात, सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळते जे इस्लाम मध्ये मान्य नाही. हदीस मध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की नशा केलेल्या व्यक्तीची 40 दिवसापर्यंत नमाज स्वीकारली जात नाही. तसे पाहिले तर व्यसनापायी कित्येक घरे बर्बाद झाले, कित्येक हुशार विद्यार्थ्यांचे करिअर बर्बाद झाले, त्यांच्या चेहऱ्यावरील तेज वासू पावले, त्यांची विचार करण्याची क्षमता कमी झाली. अशा या व्यसनरूपी बाहुली समाजाची आशा म्हणून ज्या तरुणाकडे आपण बघतो त्यांची तरुणाई हिसकावून घेतली. जे तरुण तंदुरुस्त होते ते व्यसनाधीन होऊन मरणासन्न अवस्थेत पोहोचले. व्यसनाच्या आहारी जाऊन आजची पिढी निष्क्रिय, सुस्त, बेकार, गुंडागिरीचे रस्त्याने जात आहे. कुटुंब प्रथा, रूढी, परंपरा योग्य अयोग्य ठरवण्याची क्षमता लोप पावत आहे. म्हणून मी म्हणू इच्छितो की आपल्या पदार्थाचे सेवन हरामच आहे. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ये तालिब इल्म आपके सामने मराठी ज़बान में नशे और उसके नुकसानात के बारे में तकरीर कर रहे थे. अल्लाह ताला इस तालिब इल्म के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए. अब हम एक नात पेश करने के लिए दर्जा दीनियात अव्वल के तालिब इल्म को दावत देते हैं. वो आएँ और नात पेश करें. नौमान रज़ी अहमद. तकरीर पेश करने वाले तालिब इल्म को बहुत से अहबाब की तरफ से ढेर सारा इनाम मौसूल हुआ है. वो आए और अपना इनाम ले जाएं. नौमान रज़ी अहमद आएँ और नात पेश करें. ये इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है. इसके बाद मगरिब की नमाज का वक्फा होगा और नमाज के बाद आप तमाम हजरात जल्द अज जल्द अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा. न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा. बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा. न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा. बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा. न मिलती है कहीं वल्लैल जैसी जुल्फ दुनिया में. न मिलती है कहीं वल्लैल
محمد ہے وہی احمد وہی حامد وہی محمود محمد ہے وہی احمد وہی حامد وہی محمود بھلا کوئی کہاں دیکھے حبیب کبریا جیسا بھلا کوئی کہاں دیکھے حبیب کبریا جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. اب اس کے بعد ایک مختصر سی اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد خبیب قرن. یہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کی تقریر کا عنوان ہے استاذ کا مقام. یہ بھی ننھے منھے طالب علم ہیں, دینیات اول میں ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی ان کی دینیات اول مکمل ہوئی ہے, آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے. ابھی جو طالب علم نعت پیش کر رہے تھے ان کے لیے انعام موصول ہوا ہے, وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر, محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام اساتذہ. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. کتنی محنتوں سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محنتوں سے پہلا سبق پڑھایا, میں کچھ نہ جانتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب صدر, اساتذہ انسانیت کا ستون ہے, یہی انسانیت کا معمار ہے, یہی انسانیت کی بنیاد ہے. یہ نوجوانوں کو سنوارنے, ان کا مستقبل چینج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا, سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا, شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. جن کے جناب صدر, اساتذہ نے اپنے علم کے ذریعے اپنے طلبہ کی عقل و علم سے روشن ہونے کا علم درس دیا. حضرت علی کا فرمان ہے, جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے. دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا, اور دین اسلام میں اس وقت تک علم کی اہمیت رہیں گی جب تک دین اسلام میں اساتذہ کو عزت دی جائے گی. وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. جناب صدر, اساتذہ کی حیثیت روحانی باپ جیسی ہے. دین اسلام میں اساتذہ کی عزت و احترام کا درجہ ماں باپ کے فوراً بعد آیا ہے. ایک مشہور قول ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو شخص اس کا معنی سمجھ جاتا ہے, یاد رکھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. جناب صدر, آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا, جس طرح چاند کو دمک, سورج کو چمک, پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے, اسی جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح معاشرے کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. مٹی کو سونا بنا دیتا ہے جب
علینا الا البلاغ۔ माशाअल्लाह, ये तालिब इल्म तकरीर पेश कर रहे थे। इसी के साथ हम पहली नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वुज़ू से फारिग होकर जल्द अज जल्द मस्जिद पहुँच जाए। मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद जल्द अज जल्द आप हजरात अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह फ़ौरन मगरिब के बाद दूसरी नशिस्त का आगाज़ हो जाएगा। तकरीर पेश करने वाले तालिब इल्म के लिए इनाम मौसूल हुआ। जल्द अज जल्द वुज़ू से फारिग हो जाएं। अनकरीब अजान होगी, उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की जाएगी। नमाज के बाद मदरसे के तमाम तलबा किराम पीछे की जानिब कुर्सियों पर बैठें। अगली कुर्सियां मेहमान के लिए खाली रखें और जो दिनियात अव्वल दुवम सुवम के तलबा हैं वो स्टेज की सीधी तरफ यानी मतबख की तरफ की जो कुर्सियां हैं उसमें बैठें। और मगरिब के बाद के जो प्रोग्राम के तलबा हैं वो तमाम तलबा किराम नमाज होते ही स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ।